बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़मून चल रहा है नफ्स की कशमकश। बहुत ही बेहतरीन बातें हैं। तो आदमी अगर अपने इस्लाह करना चाहे तो ज़रूर सुनने की कोशिश करें और अमल करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। फरमाया कि इंसान का नफ्स जो है दूध पीते बच्चे की तरह है। अल्लामा बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जिनका कसीदा बुर्दा बहुत मशहूर है, जो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की शान में एक नातिया कसीदा पड़ा है। इसमें उन्होंने एक अजीब व गरीब हकीमाना शेर बोला है जिसका तर्जुमा है कि ये इंसान का नफ्स एक छोटे बच्चे की तरह है जो माँ का दूध पीता है। अगर वो बच्चा दूध पीने का आदी बन गया, अब अगर इससे दूध चुराने की कोशिश करो तो वो बच्चा क्या करेगा? रोएगा, चिल्लाएगा, शोर करेगा। अब अगर माँ बाप ये सोचें कि दूध चुराने से बच्चे को बड़ी तकलीफ़ हो रही है, चलो छोड़ो, ऐसी दूध पीने दो, दूध पीता रहे, तो अल्लामा बुसीरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर बच्चे को इस तरह दूध पीने की हालत में छोड़ दिया तो नतीजा ये होगा कि वो जवान हो जाएगा और इससे दूध नहीं चूट पाएगा, इसलिए कि तुम इसकी तकलीफ़, इसकी फ़रियाद और इसकी चीख व पुकार से डर गए, जिसका नतीजा ये निकला कि इससे दूध नहीं चुरा सके। अब अगर इसके सामने रोटी लाते हैं तो वो कहता है मैं तो रोटी नहीं खाऊंगा, मैं तो दूध ही पीऊँगा। लेकिन दुनिया में कोई माँ बाप ऐसे नहीं होंगे जो ये कहें कि चूँकि बच्चे को दूध चुराने से तकलीफ़ हो रही है इसलिए दूध नहीं चुराते। माँ बाप जानते हैं कि दूध चुराने से रोएगा, चिल्लाएगा, रात को नींद नहीं आएगी, ख़ुद भी जागेगा, हमें भी जगाएगा, लेकिन फिर भी दूध चुराते हैं इसलिए कि वो जानते हैं कि बच्चे की भलाई इसमें है, भला बच्चे की खैर इसमें है। अगर आज इसको दूध ना चुराया गया तो सारी उम्र ये कभी रोटी खाने के काबिल नहीं होगा। अल्लामा बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये इंसान का नफ्स भी बच्चे की मानंद है। इसके मुंह को गुनाह लगे हुए हैं, गुनाह का मज़ा लगा हुआ है। अगर तुमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया कि चलो करने दो, गुनाह छुड़ाने से तकलीफ़ होगी, नज़र गलत जगह पड़ती है, अगर इसको हटाने से बड़ी तकलीफ़ होती है, ज़बान को झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, अगर झूठ बोलना छोड़ेंगे तो बड़ी तकलीफ़ होगी। अगर इस ज़बान को मजलिसों के अंदर बैठकर गैबत करने की आदत हो गई है, अगर इसको रोकेंगे तो बड़ी तकलीफ़ होगी। नफ्स इन बातों का आदी बन गया है, रिश्वत लेने की आदत हो गई है, अल्लाह बचाए, सूद खाने की आदत हो गई है और बहुत से गुनाहों की आदत बन गई है। और अब अगर इन आदतों को छुड़ाएंगे तो नफ्स को तकलीफ़ हो रही है। अगर नफ्स की इस तकलीफ़ से घबरा कर और डर कर बैठ गए तो इसका नतीजा ये होगा कि सारी उम्र न कभी गुनाह छूटेंगे और न करार मिलेगा। याद रखो, अल्लाह जल्ल शानुहु की नाफरमानी में कभी करार व सकून नहीं है। सारी दुनिया के असबाब व वसाइल जमा कर लिए लेकिन इसके बावजूद सकून नसीब नहीं, चैन नहीं मिलता। मैंने आपको अभी मगरबी माशरे की मिसाल दी थी कि वहाँ पैसे की रेल पेल, तालीम का मियार बुलंद, लिज्जत हासिल करने के सारे दरवाजे खुले हुए हैं कि जिस तरह चाहो लिज्जत हासिल करो, लेकिन इसके बावजूद ये हाल है कि ख्वाब आवर गोलियां खा खा कर इसकी मदद से सो रहे हैं। क्यों? दिल में सुकून नहीं है। सुकून क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि गुनाहों में सुकून कहाँ तलाश करते फिर रहे हो? गुनाहों में सुकून कहाँ है? इन गुनाहों और नाफरमानियों में सुकून नहीं। सुकून तो सिर्फ़ एक चीज़ में है और वो है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह की याद में इत्मीनान और सुकून है। इसलिए ये समझना धोखा है कि नाफरमानियाँ करते जाएंगे और सुकून मिलता जाएगा। याद रखो, ज़िंदगी भर नहीं मिलेगा सुकून, इस दुनिया से तड़प तड़प कर जाओगे। अगर नाफरमानियों को ना छोड़ा तो सुकून की मंजिल हासिल नहीं होगी। सुकून अल्लाह ताला इन्हीं लोगों को देते हैं जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, जिनके दिल में अल्लाह की याद हो, जिनके दिल में इसके ज़िक्र से आबाद हो। इनके सुकून और इत्मीनान को देखो कि ज़ाहिरी तौर पर परेशान हाल भी है, फ़क्र है, फाके भी गुज़र रहे हैं, लेकिन दिल को सुकून और करार की नेमत मैसर है। लिहाजा अगर दुनिया का भी सुकून हासिल करना चाहते हो तो इन नाफरमानियों और गुनाहों को छोड़ दो। और इन गुनाहों को छोड़ने के लिए ज़रा सा मुजाहिदा करना पड़ेगा, नफ्स के मुकाबले में ज़रा डटना पड़ेगा। फरमाया कि जो लोग हमारे रास्ते में, ये कुरान की आयत है,
بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، میں کہ جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ اور محنت کرتے ہیں کہ ماحول کا، معاشرے کا، نفس کا، شیطان کا اور خواہشات کا تقاضا چھوڑ کر اور ہمارے حکم پر چلنا چاہتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لنہدینہم سبلنا۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے ہاتھ پکڑ کر لے چلیں گے، یہ نہیں کہ دور سے دکھا دیا کہ یہ راستہ ہے، بلکہ فرمایا کہ ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے، لیکن ذرا کوئی قدم تو بڑھائے، ذرا کوئی ارادہ تو کرے اپنی اصلاح کا، ذرا کوئی اپنے اس نفس کے مقابلے میں ایک مرتبہ ڈٹے تو صحیح، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لہذا مجاہدہ اسی کا نام ہے کہ ایک مرتبہ آدمی ڈٹ کر ارادہ کر لے کہ یہ کام نہیں کروں گا، دل پر آرے چل جائیں گے، خواہشات پامال ہو جائیں گے، دل و دماغ پر قیامت گزر جائے گی، لیکن یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا۔ جس دن نفس کے سامنے ڈٹ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ہمارا محبوب بن جائے گا۔ اب ہم خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سیدھے راستے پر لے جائیں گے۔ اس لیے اصلاح کے راستے میں سب سے پہلا قدم مجاہدہ ہے، اس کا عزم کرنا ہوگا۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آرزوئیں دل میں پیدا ہو رہی ہیں وہ چاہے برباد ہو جائیں، چاہے ان کا خون ہو جائے، اب میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اب تو اس کو بنانا ہے تیرے قابل۔ مجھے اب اس دل میں اللہ جل شانہ کی انوار کا نزول ہوگا، اب اس دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اب یہ گناہ نہیں ہوں گے۔ پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی مدد اور کیسی رحمت نازل ہوتی ہیں اور آدمی اس راہ پر چل پڑتا ہے۔ یاد رکھو کہ شروع میں تو یہ کام کرنے میں بڑی مشقت ہوگی، دقت ہوگی کہ دل تو کچھ چاہ رہا ہے اور اللہ کی اس کام کی خاطر اس کام کو چھوڑ رہا ہے، اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن بعد میں اسی تکلیف میں ہی مزہ آنے لگتا ہے اور لطف آنے لگتا ہے، جب یہ خیال آتا ہے کہ میں نفس کو جو کچل رہا ہوں اور آرزوؤں اور خواہشات کا جو خون کر رہا ہوں، یہ اپنے مالک اور خالق کی خاطر کر رہا ہوں۔ اس میں جو مزہ اور کیف ہے آپ ابھی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ماں کو دیکھیے کہ اس کی کیا حالت ہوتی ہے کہ سخت سردی کے عالم ہے اور سخت جاڑے کی موسم ہے، رات کا موسم ہے، لحاف میں لیٹی ہوئی ہے اور بچہ پاس پڑا ہے۔ اس حالت میں اس بچے نے پیشاب کر دیا۔ اب نفس کا تقاضا تو یہ ہے کہ گرم گرم بستر چھوڑ کر کہاں جاؤں، یہ تو جاڑے کا موسم ہے، گرم گرم بستر چھوڑ کر جانا تو بہت مشکل ہے کام ہے، لیکن ماں یہ سوچتی ہے کہ اگر میں نہ گئی تو بچہ گیلا پڑا رہے گا، اس کے کپڑے گیلے ہیں، اس طرح گیلا پڑا رہے گا تو کہیں اس کو بخار نہ ہو جائے، اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ وہ بیچاری اپنے نفس کا تقاضا، نفس کے مخالفت کر کے چھوڑ کر سخت موسم میں، سردی کے موسم میں باہر جا کر ٹھنڈے پانی سے اس کے کپڑے دھو رہی ہے اور اس کے کپڑے بدل رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی مشقت ہے، یہ معمولی تکلیف نہیں ہے، لیکن ماں یہ تکلیف برداشت کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے بچے کی فلاح اور اس کی صحت ماں کے پیش نظر ہے، اس لیے وہ اس سخت موسم میں اپنے نفس کے تقاضے کو پامال کر کے یہ سارے کام کر رہی ہے۔ ایک عورت کا کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں، وہ کہتی ہے بھائی کسی طرح میرا علاج کراؤ تاکہ بچہ پیدا ہو جائے، اولاد ہو جائے، اور اس کے لیے دعائیں کراتی پھرتی ہیں کہ دعا کرو اللہ میاں سے کہ وہ مجھے اولاد دے دے، اور اس کے لیے تعویذ گنڈے اور خدا جانے کیا کیا کرتی پھر رہی ہے۔ ایک دوسری عورت اس سے کہتی ہے کہ ارے تو کس چکر میں پڑی ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوگا تو تجھے بہت مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، سخت سردی کے موسم میں راتوں میں ٹھنڈے پانی سے کپڑے دھونے ہوں گے۔ تو عورت جواب دیتی ہے کہ میرے ایک بچہ پر 1000 جاڑیں یعنی 1000 سردیوں کی راتیں قربان، اس لیے کہ اس بچے کی قدر و قیمت اور اس کی دولت ہونے کا احساس اس کے دل میں ہے، اس لیے اس ماں کے لیے ساری تکلیفیں راحت بن گئیں۔ وہ ماں جو اللہ سے مانگ رہی ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اولاد کی جتنی ذمہ داریاں ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں وہ دے دے، لیکن وہ تکلیفیں اس کی نظر میں تکلیفیں ہی نہیں بلکہ وہ راحت ہے۔ اب جو ماں سردی کی رات میں اٹھ کر
کپڑے دھو رہی ہے، اس کو طبی طور پر تکلیف تو ضرور ہو رہی ہے، لیکن عقلی طور پر اسے اطمینان ہے، وہ مطمئن ہے کہ میں یہ کام اپنے بچے کی خیر خواہی بلائی کے لیے خاطر کر رہی ہوں۔ جب یہ اطمینان ہوتا ہے تو اس وقت اسے اپنی آرزوؤں کو کچلنے میں بھی لطف آتا ہے۔ اس بات کو مولانا رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب محبت پیدا ہو جاتی ہے، کڑوی سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی معلوم ہونے لگتی ہے۔ جن کاموں میں تکلیف ہو رہی تھی، محبت کی خاطر ان میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، لطف آنے لگتا ہے کہ میں یہ کام محبت کی وجہ سے کر رہا ہوں، محبت کی خاطر کر رہا ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں محبت کی بڑی عجیب حکایتیں لکھی ہیں۔ لیلا مجنون کا قصہ لکھا ہے کہ مجنون لیلا کی خاطر کس طرح دیوانہ بنا اور کیا کیا مشقتیں اٹھائیں۔ دودھ کی نہر نکالنے کا ارادے سے چل کھڑا ہو گیا اور کام شروع بھی کر دیا۔ یہ ساری مشقتیں اٹھا رہا ہے، کوئی اس سے کہے کہ تو یہ جو کام کر رہا ہے یہ بڑی مشقت کا کام ہے، اسے چھوڑ دو، تو وہ کہتا ہے کہ 1000 مشقتیں قربان، جس کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں اس کی محبت میں کر رہا ہوں، مجھے تو اس نہر کودنے میں مزہ آ رہا ہے، اس لیے کہ میں اپنی محبوب کی خاطر کر رہا ہوں۔ تو بھائی اللہ پاک سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے اور بھی بیان ہے انشاءاللہ، اگلے ویڈیو میں آپ کو سنائیں گے۔